بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں اموڈیم کیپسول جس کا جنیرک نیم ہے لوپیرامائڈ کا ریویو کر رہا ہوں۔ لوپیرامائڈ اچانک سے شروع ہونے والے ڈائریل کنڈیشن میں جو لوز موشن ہوتے ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اموڈیم کیپسول صرف ڈائریل کنڈیشن کی جو علامات یا سمٹمز ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے، جیسا کہ بار بار پانی والے موشن کا آنا، جس کی وجہ سے جسم میں پانی اور نمکیات کی اچانک سے کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ خاص طور پر بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ جو اچانک ڈائری والی جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ بچوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بچے اضافی چکنائی والی چیزیں جو ہیں وہ ہضم کر نہیں پاتے، اور کچھ بچے غصے کی وجہ سے یا کسی سٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ جب رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں تب ان کو اس ٹائپ کی کنڈیشن، مطلب کہ اچانک والے جو لوز موشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں اموڈیم کیپسول جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بچے کیپسول کیسے کھا سکتے ہیں، تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو اس کی تمام ڈیٹیل مل جائے گی۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر اے ایچ منڈل، اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو، بچوں میں اموڈیم کیپسول کی جو مقدار خوراک ہوتی ہے یا ڈوز، وہ ہمیشہ ان کے وزن کے لحاظ سے ہوگی، جیسا کہ 0.05 mg پر کے جی ہر 6 گھنٹے بعد۔ اس ڈوزیج کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ کلیئر کروں گا۔ فرض کریں کہ ایک بچے کا وزن 5 کے جی ہے، اس کے لیے جو ڈوز ہوگی وہ 0.25 mg پر 5 کے جی۔ اب اس ڈوز کو بنائیں گے کیسے اور بچے کو دیں گے کیسے، آئے ہم اس کو ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم واٹر فار انجیکشن کے 2 امپیول جو کہ 5 ml کے ہوتے ہیں وہ لیں گے، ایک 5 cc کی ڈسپوزیبل سرنج، ایک اموڈیم کیپسول 2 mg، 5 قطرے شہد کے، اور ایک گلاس۔ جی دوستو، سب سے پہلے ہم یہ ایک ڈسپوزیبل سرنج کو اوپن کریں گے۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد واٹر فار انجیکشن کا ایک امپیول لیں گے جو کہ 5 ml کا ہوتا ہے، اس کو توڑیں گے۔ توڑنے کے بعد اس کو سرنج میں 5 cc یا 5 ml تک بھر لیں گے۔ اس کو 5 cc بھرنے کے بعد اس کو دیکھ لینا ہے، مکمل 5 cc ڈوز جو ہے نا مکمل ہونی چاہیے۔ ہاں جی، یہ مکمل ہوئی۔ آپ نے اس کو نیڈل اتارنی اور اس کو گلاس میں ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دوسرا امپیول لیں گے واٹر فار انجیکشن کا، اس کو توڑیں گے۔ توڑنے کے بعد اب ہم نے دوسرے جو امپیول ہوگا اس میں سے ہم نے 3 cc یعنی کہ واٹر لینا ہے۔ 3 cc اس میں سے واٹر لیا، اور اس کے بعد آپ نے گلاس میں ڈال دینا ہے۔ ویسے اگر واٹر فار انجیکشن جو ہے اگر آپ کو نہ بھی اویلیبل ہو تو آپ کوئی بھی فلٹر واٹر جو ہوتا ہے گھر میں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ یہ میں ذرا پریکاشنز کے لیے لے رہا تھا۔ اچھا جی، اب آپ نے اموڈیم کیپسول، ایک کیپسول جو کہ 2 mg کا ہوگا وہ آپ نے لینا ہے۔ اس کو اوپن کر لینا ہے آپ نے۔ اوپن کر کے آپ نے اس کو گلاس میں ڈال دینا ہے، اور اس کو پھر اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو۔ ہاں جی، اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے کسی بھی اسٹیرر کے ساتھ۔ میں نے تو یہاں پہ سرنج کو استعمال کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 5 قطرے شہد کے ڈال دینے ہیں، جس سے آپ کا ایک اچھا سا ٹیسٹی سا سسپینشن تیار ہو جائے گا۔ جی تو دوستو، اب آپ کے پاس ایک سسپینشن تیار ہو گیا ہے۔ اس میں سے آپ نے 1 cc ہر 6 گھنٹے بعد بچے کو دینا ہے۔
اب آپ کو میں تھوڑی سی پریکاشنز احتیاط بتاؤں گا. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ لوپیرامائڈ جو ہے یہ صرف علامات کو درست کرتا ہے جبکہ وجوہات کو نہیں. جن لوگوں کو ڈائسینٹری یا پیچس وغیرہ ہوئے ہوں تو ان لوگوں کے لیے اموڈیم کیپسول بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ لوگ اس کو استعمال کریں گے. اموڈیم کیپسول وہ مریض بھی استعمال نہیں کر سکتے جن کو معدے کا یا آنتڑیوں کا السر ہو. اسی طریقے سے وہ پیشنٹ بھی اموڈیم استعمال نہیں کریں گے جن کو ٹائیفائڈ کا مرض لاحق ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.